پائسز یہ وہ لوگ ہیں جو فیبرری 19 سے مارچ 20 کے دوران پیدا ہوئے، اور دا فشز ان کا جو سمبل ہے، دا فشز پائسز، یہ ہمیشہ ہم سے گلا کرتے رہتے ہیں اوکے جناب ہماری باری آئی تو آپ کے پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا اور آپ نے آدھے منٹ میں بس آگے چلے گئے. تو ابھی پورا ٹائم ہے. بریک پر آنے کے بعد پروفیسر صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. پروفیسر صاحب، پائسز، دا فشز، ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے محترم، اور ان کے 12ویں خانے میں 2-3 دن پہلے زول داخل ہو چکے ہیں. جب 12ویں خانے میں زول داخل ہوتا ہے تو انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے. انسان محسوس کرتا ہے میری توانائی میں کمی آ گئی ہے. انسان فکر مند ہو جاتا ہے. پرون ٹو وری، فکر کرتا ہے، ہر معاملے کو فکر کے انداز میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور طبیعت پر ایک خاص قسم کی پجمجدگی، اداسی چھائی رہتی ہے. وہ پلانٹ آ گئے ہیں. اس ساری باتوں کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اب آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. پائسز کو، ہاں، آپ کے 12ویں خانے میں زول ہے. آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں حوت، ان پر بڑا دباؤ پڑنے والا ہے. ان کو کاروباری طور پر آئے دن کوئی مسائل آئیں گے. ان مسائل آنے کی وجہ سے یہ ہر وقت محسوس کریں گے کہ کاروبار رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے، نقصان ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر منفی خیالات چھائے رہیں گے یہ زول کی وجہ سے. یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے 2-3 دنوں سے، زیادہ ہو گیا ہے. بلکہ 1-2 ہفتے پہلے سے کئی حوثی افراد جو ہیں وہ اس موڈ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کاروبار یوں ہو رہا ہے، کاروبار میں اچانک کوئی گڑبڑ آ گئی ہے. اور اب یہ زول کے آنے وجہ سے ان کو ہر وقت اپنے کاروبار پر نظر رکھنی ہوگی. ذرا سی بے احتیاطی کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے. اچھا، میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے آج وقت مانگا ہوگا تھا تاکہ اس بات کو آج کلیئر کر دیا جائے. اور حوثی افراد اپنے کاروبار پر بہت زیادہ اپنے کاربار کو توجہ دیں. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو پلانٹ ہے 2023 تک رہے گا. ابھی 4 مہینے کے لیے آ رہا ہے. 4 مہینے کے بعد چھوڑ جائے گا. پھر 20 دسمبر کو آئے گا. پھر وہ 2023 تک رہے گا. تو ان کو، اور جو لوگ کاروبار کو توجہ دیں گے وہ کاروبار میں کاروبار میں بہت ترقی آئے گی. کاروبار ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا، اپنی ان کی محنت سے، ان کی توجہ سے ایسی شکل اختیار کرے گا کہ اپنے کاروبار کو یہ سیٹل کریں گے. لیکن اگر توجہ نہ دی، جو کہ توجہ ہر وقت دینی پڑے گی، اور اتنی توجہ دینی پڑے گی کہ آئی ایم افریڈ ان کی صحت پر اثر نہ پڑے. اچھا، کئی دفعہ صحت کو اتنی توجہ دیں گے کہ کام غفلت کا شکار ہو جائے گا. تو یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو پہلے جو ہے یہ جو ہیں آپ کے ایکویرین، یہ اس بات کا شکار تھے پچھلے 2-3 سالوں سے. اب یہ ہو گیا پائسز آپ کو والے. یاد ہوگا کہ آپ کے جو بدخواہ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ آپ کے 12ویں خانے میں جب پلانٹ ہوتے ہیں تو بدخواہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. ابھی وہ ستارے پورے نہیں نکلے، ابھی آپ کے بدخواہ بدستور موجود ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ 50% یہ جو برے اثرات تھے ایکویرین کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اپنا سیمی صاحب 2.5 سال ہم شکار رہے ہیں اس کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لمبا شکار ہوئے بھائی. کیا ہوا، کتنی تنہائی سے واسطہ پڑا. اور ایک تنہائی سے واسطہ پڑا، تنہائیوں سے واسطہ پڑا، تنہائیوں سے واسطہ پڑا، اور ہر جگہ ایک دیوار چین سے واسطہ پڑا. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے ایکویرین کے لیے کہ ان کا زیادہ تر بوجھ اب ختم ہونے والا ہے. زبردست. وہ محسوس کریں گے سب کا بوجھ ختم کرے کہ یہ بوجھ ہے. لیکن جو پلوٹو ابھی تک ہوئی ہے وہ ابھی چند سال، لیکن یہ زول کی وجہ سے ہم زیادہ پریشان تھے پچھلے 2-2.5 سالوں میں. وہ اللہ کیا گزر رہا ہے. اب یہ باری اس کی آ گئی ہے حوثی افراد کی. جس طرح ہم نے ہمت سے کام لے کر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہمت سے کام لے کر ہم نے وقت گزارا ہے. اب آپ اپنے ناظرین کو میں یہی، آپ بھی کہیں، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمت سے کام لیں گے جس طرح ہم دونوں نے لی ہے
اور یہ بڑی پروفیسر صاحب بڑی زبردست قوم ہے, بعد میں بڑی خوشی باہمت ہوتی ہے قوم کہ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا اور حالات کے ساتھ یہ سارے حالات کا مقابلہ کریں گے. قوم تو کر رہی ہے مقابلہ. دیکھیں نا کتنے بڑے طوفان پہاڑ آئے ہیں, انڈیا کی غنڈہ گردی دیکھیں, کشمیر کے اندر ظلم و ستم دیکھیں, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا, باقیوں کی آپ دیکھیں کس طریقے سے پاکستانیوں کو دبانے کی, کرش کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ اور یہ اوپر ایسی سے بہادر قوم. یہ وبا آ گئی ہے. تو یہ ان کے بارے میں خانے مارا ہے زول. یہ جو حوثی افراد ہیں ان کو خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو پلانٹس پورے ہو گئے سارے, یہ تو آپ نے پورا ہفتہ بتا دیا دوستوں. اور حوثی افراد کے لیے کوئی ہاں جی, حوثی افراد اپنے آپ کو کنفیوز کیے ہوئے ہیں خواہ مخواہ, کس بات پہ؟ اپنے آپ کو الجھاؤ ہے, خواہ مخواہ الجھاؤ بنائے ہوئے ہیں. یعنی سوچتے یہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, جس میں ہم الجھ گئے ہیں, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی, ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے, ہم بڑے الجھ گئے ہیں, ہم بڑے خطرناک حالات سے گزرے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں, اللہ کو یاد کریں اور حالات کا مقابلہ کریں. جس طرح کے انسان حالات کا مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. ویسے اس دفعہ آپ نے گلا جو ہے نا پائسس کا پوری طرح اتار دیا ہے. اتنا ٹائم آپ نے پائسس کو دیا ہے نا, باقی سارے پلینٹس کو اتنا ٹائم آپ نے دیا, یہ بھی ضرور کہہ دیجیے اور پائسس کو آپ نے جتنا ٹائم کہ اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال رہ گئے تو ہمیں میل کرتے ہیں آپ پروفیسر صاحب, بالکل جواب دے دیں گے آپ کو جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گے. تو اچھا جناب, یہ تو ہو گئے. ایک چیز تو سامنے ہمیں آئی پروفیسر صاحب کہ جو کاروبار کے معاملات ہیں ان میں تقریباً سارے پلینٹس میں رکاوٹ آئی ہوئی. وہ پلانٹ سامنے آ گئے نا زول. تو اچھا, اب یہ تو دنیا اس وقت پوری بند ہو گئی ہے, یہ کب تک یہ جاری رہے گا سلسلہ پروفیسر صاحب؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. چائنا نے کوارنٹائن کیا, علاقوں کو بند کیا, فوج لگائی, اور وہ اب 2-2.5 مہینے کے بعد اس کرائسس سے نکل رہے ہیں. باقی دنیا نے اس وقت توجہ نہیں اگر دی. مجھے اجازت ہے کہنے کی, یہاں یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں, مجھے اجازت دیں. جی, ہمیں پھر دوست بھائی یہی کہیں گے کہ یہ آپ لوگوں کو شوق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا. ہمارے ہاں یہ حالات دے آر گوئنگ ٹو, یہ ہونے والے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی پابندی آنے والی ہے آئندہ 2-3 دنوں میں, یا آئندہ جو آنے والے دن ہے کہ اچھے خاصے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اور آپ اس پر اکثر اپنے پروگرام کے مطابق توجہ اور توضیح کرتے رہتے ہوں گے. یہ کورونا کی وجہ سے ہمارے یہاں میں یہ تبدیلی آنے والی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم آنے والے ہیں, اور ہماری حکومت کو پہلے سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو ہیلتھ کانشیسنس نہیں ہے, صحت کا شعور نہیں ہے, اس واسطے ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. پروفیسر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت واپس آتے ہیں تو یہ جو تبدیلیاں ہیں جن کو پلینٹس کنٹرول کر رہے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہیں, اور کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے پلینٹس کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. ایک بات جو بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لوگ ہیلتھ کانشیس اتنے نہیں ہیں, اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جس طرح کی مارکیٹ میں چیزیں ریڈیوں پہ جس طرح سے فروخت ہو رہی ہوتی ہیں, ڈھابے, ہوٹل, جو وہاں پر صفائی کا بندوبست ہے, اور پھر جس طرح سرکار کا جو نظام ہے اس چیز کو انشور کرنے کا کہ صفائی رہے, کوالٹی رہے, بالکل اس میں ہمیں کچھ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ایک پورے کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو اوور ہال کی ضرورت ہے. اور شاید جب یہ اس طرح کی بیماری آتی ہے, کچھ طرح کی آفت آتی ہے, تو یہ جو ناکامی, یہ جو خامیاں ہیں اس سسٹم کی, یہ اس بیماری کو ایگریویٹ کرتی ہیں, اس سچویشن کو ایگریویٹ کرتی ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب یہی ذکر کر رہے تھے. پروفیسر صاحب, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ہیلتھ, آپ دیکھیں نا بجٹ کا 3-4% سے زیادہ یہ بجٹ کا حصہ وہ لگا نہیں پاتے اس پہ, ہیلتھ پہ. تو یہاں پر سسٹم مضبوط ہوگا کیسے؟ تو سر یہ جو زول آیا ہے اس کی وجہ سے میں سوچتا ہوں, آج بھی میں سوچتا رہا کہ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ پاکستان کے خلاف آ گیا ہے. اس سلسلے میں بھی میں 3-4 پروگراموں میں آپ سے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ خلاف جو ہے اس میں کوئی ہمارے لیے پرابلم نہ بن جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم آ گیا ہے, کیونکہ زول کے آنے سے
حالات مخالف ہو جاتے ہیں. مخالف تو ہو گئے ہیں, ہماری معیشت پر اثر پڑ رہا ہے. ٹوٹلی برباد ہو گئی ہے ہاں معیشت. جی, اور دن بدن, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں کچھ پابندی آنے والی ہے. لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں, شہر کرفیو لگ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, دیکھ لیں پوری دنیا میں کوئی لگ ایسی گئے ہیں. پابندی ہمارے بھی آنے والی ہے. آلموسٹ لاک ڈاؤن کسی کیفیت ہے. شادیاں بند ہو گئیں پروفیسر صاحب, اسکول بند ہو گئے, کالج بند ہو گئے, عدالتیں بند ہو گئیں, اور لوگ وہ محدود ہو گئے اپنے گھروں تک. یہ اتنا بڑا, کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. اگر یہ بندے جو اب بیمار ہو رہے ہیں, جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہمارے تو پاس اتنے بیڈز نہیں ہیں, اتنے ہاسپٹل نہیں ہیں, ہماری تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم راتوں رات چائنا کی طرح یا امریکہ کی طرح کوئی بڑے ہاسپٹل کریٹ کر لیں. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. پاکستان کا جو سورج تھا یہ لیو میں تھا جب پاکستان بنا, اگست لیو میں اسد میں تھا. یہ سورج جو ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں صحت کا مسئلہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی گئی. اب احتیاط اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ میں اگر آپ سے پوچھوں پروفیسر صاحب, کچھ آپ سجیسٹ اگر کر سکتے. جس طرح کے بیرونی ممالک کر رہے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے. یہ میں اپنی ذاتی طور پر اپنی طرف جو سوچتا رہا ہوں, اسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ پرابلم از دیئر, یہ پرابلم بڑھ نہ جائے. اچھا, آپ اللہ کی رحمت کی طرف آئیے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ 4-5 اپریل کو کوئی اچھا موقع آ رہا ہے حالات کو سنبھالنے کا. 4-5 اپریل کو پلوٹو کا اور مشتری کا کران آ رہا ہے. پلوٹو پلس مشتری کا کران آ رہا ہے, جس کی وجہ سے موقع ملے گا حالات کو بہتر بنانے کا. کوئی سلوشن آ جائے گا, کوئی حل نظر آئے گا. تو 31 مارچ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, کورونا کی شاید شدت میں کمی آ جائے گی. اچھا, ہاں جی, اتنی جلدی شدت میں کمی آ جائے گی. وہ پلوٹو اور مشتری کے ملنے سے شاید یہی موقع آ رہا ہے, اور اس سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. کوئی بہتری آ رہی ہے جو کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں. تو عموماً لوگ میرے پاس جو ویسے آتے ہیں ایک اسٹرالوجر سمجھ کر, وہ یہی آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ کب جائے گا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 31 مارچ کے بعد اللہ کرے جیسے میری سمجھ میں یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شدت میں کمی آ جائے گی. اچھا پروفیسر صاحب, ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بیماری ہے, سب کچھ ہے, لیکن دوسری طرف ایک پاکستان کے لوگوں کی امید تھی کہ جو یہ کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں ہیں حکومت کی, یہ جو بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں, یہ کچھ پیسے دیں گے, کچھ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. وہ تو ایک تو یہ جو بیماری آئی ہے اس نے برباد کر دیا, اور دوسرا وہ سارے لوگ جن کو پکڑا تھا, کوئی باہر چلا گیا, کوئی ضمانت پہ رہا ہو گیا, پیسے تو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ہماری جو معیشت ہے, آپ کہتے رہے ہیں کہ ہمیشہ پیسے پاکستان کو آ رہے ہیں, تو یہ تو اتنا بڑا دھکا لگ گیا معیشت کا, تو پھر یہ کیسے آئیں گے پیسے؟ کون دے گا پیسے؟ کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ ہاں بس یہ پلانٹ تو آ گیا, وہ مخالف آ گئے. اب ہمیں بہت تدبر سے, بڑی سنجیدگی سے, بڑی ذمہ داری سے ہمارے لیڈرشپ کو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. خواہ وہ, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن آپ فرما رہے ہیں یہ سوشل ڈیزیز ہے. ایک تو ابھی ویسے ڈیزیز آئی ہوئی ہے کورونا, لیکن یہ سوشل, اور یہ جو سوشل, یہ تو ہمیں جس دن پاکستان بنا اس دن سے اس وبا میں ہم گرفتار ہیں, اور آج تک کسی نے کوئی اس کو سنجیدگی سے, ذمہ داری سے, سنجیدگی سے, تدبر سے کسی نے سوچا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لیڈر کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے. جو ان کو پکڑے وہ جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال ایک یہ آپ نے بڑی کھل کر باتیں کہی ہیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ہے. سوشل ڈیزیز سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو فزیکل ڈیزیز ہے اس سے بھی بچائے, اور سوشل بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے, اور اس ملک کے لیے, اس دنیا کے لیے بہتری ہو. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نے کے بعد.